الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. دیکھیے، ہر زبان میں اپنے ایک اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے. عربی زبان میں بھی کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے، کلام میں تحقیق پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں. من جملہ اس کے فعل کے شروع میں لام کا اضافہ کلام میں تحقیق پیدا کرنے کے لیے ہے. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلام کے فعل کے آخر میں نون بڑھا دیا جائے. یہ نون بھی دو قسمیں اس کی ہیں. ایک، وہ مدرسے والی زبان نہ استعمال کروں، عام فہم. ایک نون وہ ہے، ورنہ تو ہم کہیں گے ثقیلہ اور خفیفہ، لیکن کہہ کے نکل گئے سمجھ میں کیا ہے. تو ایک نون وہ ہے جو تشدید والا ہے، ایک نون وہ ہے جو ساکن ہے. ایک قانون ہے عربی میں کہ کوئی لفظ جو ہے وہ حرف بلا وجہ نہیں ہوتا. ان زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. مثلا آپ کو کہنا کہ میں کروں گا، کل کروں گا کہ پرسوں کروں گا کہ ایک مہینے بعد کروں گا، یہ مستقبل قریب بھی ہے مستقبل بعید بھی ہے. فعل کے شروع میں سین لگا دیا آپ نے، سأفعل، بس کل پرسوں میں، مستقبل قریب ہے. آپ نے کہا سوف افعل، اب یہ دو حرف زیادہ ہو گئے، واو اور فعل، تو اس کا استقبال بھی بعید ہو جائے گا. تو یہ کمال ہے عربی زبان کا. بلا وجہ تھوڑی قرآن نے کہا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تمہارے اندر سمجھ آ جائے. اسی لیے چاہیے کہ ہر مسئلے میں عربی داں سے مشورہ کرنا چاہیے. صلوات پر تو لام کا استعمال تاکید کے لیے بہت لام کا استعمال تاکید کے لیے. اور آخر میں اگر نون آ جائے تو نون کی دو صورتیں، یا نون تشدید والا ہوگا یا نون ساکن ہوگا. اگر نون تشدید والا ہے تو اس کی تاکید میں بھی شدت ہوگی، اور اگر نون ساکن ہے تو اس کی تاکید بھی ہلکی ہوگی. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ لام، اور دوسرے نون. اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کسی آیت میں تاکید کی یہ ساری صورتیں استعمال کر لیں، کہیں تو ہوتا ہے کہ لام آ گیا کوئی بات نہیں چلیے تاکید کے ساتھ ہے، یا آخر میں نون آ گیا، ثقیلہ آ گیا، خفیفہ آ گیا تو تاکید. لیکن اگر کہیں ساری تاکید کی صورتیں یکجا کر دی جائیں تو قاری کو یہ سوچنا پر مجبور ہونا پڑے گا کہ کوئی بہت اہم مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تاکیدیں یہاں اکٹھا کر رہا ہے. چنانچہ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. لام تاکید شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آخر میں جو ہے وہ نون، وہ بھی تشدید والا. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا ضرور، بالضرور، حتمن، حتمن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں. اس کے علاوہ کیا ترجمہ کریں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بالضرور،
یومن حتمن کیا ہوگا؟ نبلو، ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے، ہم تم لوگوں کو پڑھیں۔ دیکھیے قرآن سمجھنا بھی ایک ہنر ہے، بلا وجہ پیغمبر نہیں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، صلوات قرآن تو دور کی چیز ہے۔ اردو میں ایک بڑا نام آتا ہے ہمارے یہاں، جناب مرحوم علامہ میر انیس اعلی اللہ مقام ہو کر، جبکہ میر انیس وہ ہے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ زبان آسان ہے، بنسبت مرحوم مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ کے میر انیس کی زبان آسان بتائی جاتی ہے، اور اس میں مثال بھی ہم لوگوں کو پڑھایا گیا، جبکہ مرثیات اس میں مثال بھی یہی دیا گیا کہ جیسے ایک ہی مضمون ہے، میر انیس نے بھی کہا ہے، مرزا دبیر نے بھی کہا ہے۔ مرزا دبیر کے سارے الفاظ فارسی میں ہیں، زیرے، یاد ہے نا، پڑھیے، زیرے قدمے والدہ فردوس بری ہائے، پورے مصرے میں ایک لفظ اردو کا ہے ہائے، اور بقیہ کچھ نہیں ہے۔ میر انیس کی بات جو ہے ان کے مقابلے میں کہیں آسان ہوتی تھی، اسی مضمون کو سارے الفاظ اردو کے ہیں، سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، آسان۔ جس کی زبان اتنی آسان ہے اس کا کلام سمجھنا مشکل۔ صلوات اب میں سناتا ہوں آپ کو، پہلے آئے بھی آتا ہوں قرآن کا، اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا بہت، شبلی نعمانی۔ ان کی ایک کتاب ہے جو لوگ لکھنؤ میں پڑھے ہیں، خاص کر کے ناظمیہ سلطان المدارس وغیرہ میں اور منشی وغیرہ کا امتحان دیا ہے، تو انہوں نے سنادید عرب وغیرہ اور سنادید عجم وغیرہ پڑھی ہوگی، تو اس کی ایک کتاب ہے شبلی نعمانی کی کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا۔ مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ارے یہ تو بڑا زبردست اعتراض ہے، وہ لیا اعتراض اور چلے گئے، یہ نہیں پتا کہ اس کا جواب بھی رکھنے والے رکھتے ہیں۔ ایک انٹر کالج تھا، اب یہ مین اعتراض شبلی نعمانی کا ہے موازنہ انیس و دبیر میں، ماسٹر صاحب نے کہیں پڑھ لیا، وہ اپنی کلاس میں لے کے اڑ گئے اس بات کو۔ انٹرمیڈیٹ کی کلاس ہے، اردو نظم کی کلاس ہے، ہمارے یہاں انڈیا میں اردو میں جو ہے وہ نظم میں مرثیہ بھی پڑھایا جاتا ہے، قصیدہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو وہ اس دن جو ہے سبجیکٹ ان کا مرثیہ تھا، ماسٹر صاحب کا۔ وہ مرثیہ پڑھاتے پڑھاتے کیا سمجھ میں آ گئی ان کو، وہ شبلی نعمانی کو پڑھ کے آئے تھے بیچارے، وہ دماغ میں ان کے گھوم رہا تھا کہ یہ اعتراض کیسے سنا ہے، تو انہوں نے کلاس میں اپنے پڑھاتے پڑھاتے کہا کہ صاحب یہ شیعہ لوگ بھی جو ہے میر انیس کو اتنا پڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، بتائیے اتنا اونچا شاعر یہ لوگ کہتے ہیں، اور جبکہ میر انیس کو محاورہ تک تو نظم کرنا آتا نہیں۔ تو ظاہر ہے کلاس میں تو سبھی لڑکے ہیں، لیکن جو مجلسوں سے بڑا ہوا ہے اس کو تو کھڑے کی بات بتائیے صاحب، میر انیس کو تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے بالکل ختم کر دیا، اور کہا سر مثلا سر نے پڑھ دیا مرثیہ، بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر، نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح ہر تھا ہر، یہ پڑھ دیا انہوں نے۔ کہ صاحب اس میں اعتراض کیا کا، اعتراض یہ ہے کہ محاورہ اردو میں 1,00,000 2 لاکھ ہے، 1-2 لاکھ نہیں ہے، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ ابھی تو اتنا تو اردو جانتے ہیں جاہل ہونے کے باوجود کہ محاورہ 1,00,000 2 لاکھ بولا جاتا ہے، 1-2 لاکھ نہیں بولا جاتا۔ لیکن اب وہ لڑکا جو کلاس میں تھا جواب تو نہیں بن پڑا، مگر تکلیف تو ہوئی اس کو۔ وہاں سے آئے بیچارے اور بھاگے ہوئے پہنچے جو وہاں کے پیش نماز تھے، اتفاقاً جو وہاں کے پیش نماز تھے وہ وسیقہ ہی کے پرانے طالب علم تھے، مگر اردو ادب میں بڑا زبردست جو ہے وہ، اور کہیں نہ کہیں سے آپ سے رشتہ داری نکلتی ہوگی، اس لیے کہ جائز کا ہے۔ صلوات پر محمد، تو ان کے پاس پہنچ گئے پیش نماز کے پاس اپنے مسجد کے، حضور کیا ہوگا؟ کہنے آج تو ماسٹر صاحب نے کلاس میں جو ہے وہ میر انیس کے اوپر اعتراض کر دیا۔ کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا ان کو محاورہ تک تو نظم کرنا آتا نہیں، محاورہ اردو میں 1,00,000 2 لاکھ کا ہے، انہوں نے 1-2 لاکھ نظم کر دیا۔ تو وہ جو امام صاحب تھے پیش نماز، انہوں نے اس کو جواب بدلا دیا کہ جاؤ، اور یہ تمہارے ماسٹر صاحب کا اعتراض اپنی جیب کا نہیں ہے، یہ موازنہ انیس و دبیر میں شبلی نعمانی نے اعتراض کیا 1,00,000 2 لاکھ اور 1-2 لاکھ کا، جاؤ۔ اس کو جواب بھی سمجھا دیا۔ اب دوسرے دن پھر کلاس میں آیا، جیسے ہی ماسٹر صاحب جو ہے چاک واک لے کے کھڑے ہوئے، اس نے کہا سر کیا ہے؟ کل آپ نے فرمایا تھا کہ میر انیس کو محاورہ نظم کرنا نہیں آتا۔ کہا تو اور کیا؟ کہے نہیں سر ایسی بات تو نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کیا 1,00,000 2 لاکھ محاورہ یا 1-2 لاکھ؟ کہنے لگے وہ آپ کی بات صحیح ہے، 1,00,000 2 لاکھ محاورہ ہے، مگر آپ کو مرثیہ پڑھنا ہی نہیں آتا سر، تو ہم کیا کریں؟ کیا مطلب؟
اب دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ پڑھتے توجہ کی. آپ کو سر مرثیہ پڑھنے ہی نہیں آتا تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ کیسے صحیح ہے؟ کہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں محاورہ صحیح نظم ہوا کہ غلط. کہ پڑھو. اب اس نے پڑھا بخدا فارس میدان تحور تاہر ایک تو لاکھ سواروں میں بہادر تاہر. اب وہ تو ماسٹر صاحب بیچارے ہکا بکا ہے یہ کیا ہوا؟ کہتے تم یہ کہاں سے جواب نہ ہے؟ کہتے صاحب میرے جواب کے چکر میں نہ پڑھیے, کہیے تمہیں بتا دو کہ آپ اعتراض کہاں سے. تو جب آدمی اس در سے وابستہ ہو جائے, ایک عام سا انسان میر انیس, ہم جس اردو میں پیدا ہوئے اس اردو کو تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں, تو قرآن ہماری سمجھ میں کیا آئے گا؟ صلوات پر محمد. اس لیے جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آ جائے, یہ امپاسبل, ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے پیغمبر نے کہا پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین, آگے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, آگے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس پہ غور کریں نا کہ ہم تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں صاحب آپ؟ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ما ان تمسکتم بہما, بے ایہما نہیں کہا ہے. پیغمبر نے فرمایا جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے. یہ نہیں کہا کہ بے ایہما جب تک کسی ایک سے وابستہ رہو گے. دونوں کی شرط لگائی ہے, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد گمراہی کا چانس تھا, ورنہ نبی یہ نہ کہتے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور گمراہی کب ہوگی؟ کہ اگر بغیر اہل بیت کے قرآن لے لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے, بغیر قرآن کے اہل بیت کو لے لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. صلوات بر محمد. اس لیے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت بتلائیں گے کس آیت کا کیا مطلب ہے, اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن بتلائے گا کہ اہل بیت کی واقعی فضیلت کیا ہے. تو یہاں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے دونوں صورتیں اللہ نے اکٹھا کر دی ہے, لام بھی ہے اور نون بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بالضرور, حتمن حتمن, ہم تم سب کو آزمائیں گے. کیا بھی قابل غور ہے مسئلہ, تم سب, ضمیر جمع کے, کوئی بچنے والا, چاہے وہ آدم ہو, چاہے وہ خاتم ہو, چاہے وہ خاتم الانبیاء ہو, چاہے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو, کوئی بھی انسان کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو پرکھا نہ جائے, جس کو آزمایا نہ جائے. ضرور بالضرور, حتمن حتمن, تم سب کو آزمایا جائے گا. بشیء من الخوف, کبھی خوف کے ذریعے, دھیرے دھیرے باتیں آئیں, کبھی خوف کے گفتگو, کبھی اس پر بشیء من الخوف, کبھی خوف کے ذریعے, والجوع, کبھی بھوک کے ذریعے, ونقص من الاموال, مال کی کمی کے ذریعے, والثمرات, اور پھلوں کے ذریعے. اب جب یہ آزمائش ہوگی, مصیبت نازل ہوگی, بلا آئے گی, تو دو صورتیں ہوں گی. یا انسان زجا فضا کرنے لگے گا, فریاد کرنے لگے گا, میرا ہی بیٹا مرنا تھا, میرے ہی ساتھ یہ حادثہ ہونا تھا, اللہ میاں نے ہم ہی کو دیکھ لیا ہے. تو کچھ تو اس ٹائپ کے ہوں گے, کچھ وہ ہوں گے کہ جب ان پر بلا آئے گی, ان کو آزمایا جائے گا, ان پر مصیبت پڑے گی, تو وہ بجائے فریاد کرنے کے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کے ہیں, اسی خدا کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے. میرے پیغمبر اگر آزمائش کے وقت, بلا کے وقت, مصیبت کے وقت کوئی اس طرح کا فقرہ کہتا ہے کہ ہم سب اس کے اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے, تو بشر, آپ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کس بات کی, کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں. یہ تو پوری آیت ہے کہ انشاءاللہ اس پر اللہ نے توفیق دی تو گفتگو ہوگی. آج سے گفتگو ہونی ہو صرف یہ کہ یہ آزمائش اور یہ ابتلا اور یہ امتحان عمومی ہے, کوئی بچنے والا. اکثر دیکھیے, ایک زمانے میں ایک کتاب ہمارے پاس آئی تھی ترجمے کے لیے, اس کا نام تھا گناہان زبان, کہ زبان سے آدمی کتنے
گناہ کرتا ہے، نہیں چھپ سکی وہ اور بات ہے. تو اس میں ظاہر میں ترجمہ کرے گا آدمی تو پڑھے گا. تو اس میں صاحب اس آدمی نے گنایا کہ تقریباً 80 یا 82 گناہ ایسے ہیں جو آدمی سے روزانہ سرزد ہو جاتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. اس طرح سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے. تو صلوات پر محمد بچنے والا کوئی ہے نہیں. گناہ کو آزمائش سب کی ہونی ہے، ابتلا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کیا تھا ویسا بھوگ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سماج میں ہے کہ اگر ہم کسی کو آفت میں دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی بیچارے کو پریشان حال دیکھتے ہیں تو فوراً ہم فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے کرم کا نتیجہ ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کیا ہے وہ بھگت رہا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کی پریشانی، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. صلوات پر محمد اس کو صاف کرتا جو نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ آپ میری بات سے یہ نتیجہ نکالیے کہ عمل کا اثر نہیں. بے شک عمل کا اثر ہوتا ہے، اور نہیں کہ عمل کا اثر ہم پر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے عمل کا اثر ہماری اولاد تک جائے، ہو سکتا ہے ہمارے عمل کا اثر ہمارے پوتوں تک جائے. روایت موجود ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو خود تو دیکھے گا، نہیں دیکھ سکا تو ممکن ہے اللہ اس کی اولاد کو دکھلائے، نہیں تو ہو سکتا اس کے پوتوں کو دکھلائے. اسی طریقے سے نیکی اس کو اگر دنیا میں نہیں دکھائی دی تو اس کا بیٹا دیکھ سکتا ہے، اس کا پوتا دیکھ سکتا ہے. اور قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. جب حضرت موسیٰ گئے ایڈمیشن لیا انہوں نے کس کے یہاں؟ حضرت خضر کے سلام اللہ علیہ. کیا ہم کو آپ نے پڑھا دیجئے کچھ؟ ٹھیک ہے آ جائیے. وہ ساری باتیں پچھلی اس سے مطلب نہیں ہم کو. چلے کشتی میں چھید کر دیا اور لڑکے کو مار دیا. اور پھر اصل یہاں نکتا ہے. آگے بڑھے تو ایک گاؤں میں پہنچے تو ان سے کہا بھائی کچھ کھلا پلا دیجئے جو ہے وہ. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. قرآن کہتا ہے گاؤں والوں نے مہمان رکھنے سے ان کو انکار کر دیا. کوئی بات نہیں ہے. واپس چلے ایک دیوار دیکھی کہ وہ بالکل یرید ان ينقض، گرا چاہتے تھے، گرنے کے موڈ میں تھی. تو جناب خضر نے کہا کہ یار موسیٰ آؤ اس کو اٹھا دیا جائے. فَأَقَامَ، اٹھا دیا. جب اس کو اٹھا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے وہ کیا صاحب زبردستی فری میں آپ نے کام کر دیا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تھے اس کی کچھ اجرت لے لیتے. تو جناب موسیٰ خضر نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے بھائی، ھذا فراق بینی و بینک، آج سے ہماری آپ کی جدائی ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں. لیکن سنیے وہ سارے دو چیزیں جواب دے دیا آپ کے ذہن میں. اصل یہاں ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ دیوار جو ہم نے اٹھائی کیوں اٹھائی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا. خزانہ کیا تھا یہ بھی تفسیروں میں الگ الگ چیزیں ہیں. بہرحال خزانہ اللہ نے کہا کہ خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اصل نقطہ یہاں ہے کہ یہ کیوں ہے. کیا جس کا بھی ہے وہ دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہو، اللہ نبی بھیج کے اس کو بچاتا ہے. دیوار اٹھا دو گرنے نہ پائے ورنہ گر جائے گی تو اس کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ اٹھا لے جائیں گے. مگر اس کا اللہ نے خضر کو حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے دو یتیم بچوں کا ہے. تو کیا مطلب یتیم بچوں کا ہے؟ کہ مسئلہ یتیم کا نہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. اللہ نے اس کے باپ کی نیکی کی بنیاد پر یہ چاہا کہ باپ کا خزانہ ضائع نہ ہو، محفوظ رہے، بعد میں بیٹوں کو مل جائے. تو میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ عمل کا اثر پڑتا ہے. اچھا ہے تب بھی پڑے گا، برا ہے تب بھی پڑے گا. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ دیں کہ صاحب اس کے عمل کا نتیجہ ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. صلوات حاصل کرنے کیوں؟ اس لیے کہ جہاں عمل کا اثر ہے وہیں اللہ آزماتا بھی ہے، اور بغیر آزمائش کے، اور چاہے جتنا بڑا ہو. اگر یہی چیز ہے کہ صاحب اپنا عمل، تو جناب آدم نے کون سا معاذ اللہ گناہ کر لیا تھا؟ علیہ باللہ معصوم ہے. وہ بھی ایک ذرا سا ترک اولا تو وہ گناہ نہیں کہا جائے گا. گناہ عصمت کے منافی. حضرت آدم سلام اللہ علیہ معصوم ہے. دو بیٹے ان کے، اپنے ہی ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. تو کیا کہیں گے معاذ اللہ کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. یہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت آدم اپنی کرمی بھوگ رہے ہیں، اپنے عمل کا نتیجہ ہے.
میں نے کہا پھر میں دوہرا دوں، عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، آخرت میں تو خیر ملنا ہی ملنا ہے، اچھے عمل کا بھی نتیجہ دنیا میں مل سکتا ہے، برے عمل کا بھی نتیجہ دنیا میں مل سکتا ہے، مگر کسی کی پریشانی کو دیکھ کر کے ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم حکم لگائیں کہ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں عمل کا نتیجہ ہے وہی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جو جتنا اس کی بارگاہ میں قریب ہوتا جاتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے. صلوات پر محمد. ورنہ جناب آدم کو جو اولاد کا داغ اٹھانا پڑا ہے وہ عمل کا نتیجہ نہیں، وہ حضرت آدم کا امتحان ہے کہ دیکھیں اولاد کی داغ کی جدائی اور اولاد کی جدائی کا داغ کیسے حضرت آدم سلام اللہ علیہ برداشت کر سکتے ہیں. یا خود پیغمبر کا ایک جملہ، امتحان اس طرح ہے، خود پیغمبر کا جملہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. 2 ذبیحوں کا مطلب ایک تو حضرت اسماعیل ہے کہ اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم لے گئے، ذبح کرنا چاہا، بلکہ اپنی دانش میں ذبح کر دیا. وہ تو وہاں پہ پٹی بندھی تھی نا، انہوں نے تو ذبح کر دیا نا. یہ اس سے بڑا امتحان کیا ہے؟ وہ تو پٹی کھولی، دیکھا کہ جو ہے بیٹا زندہ دمبا ذبح ہو گیا. تو اب جناب اسماعیل کو اس وقت سے ذبیح اللہ کہا گیا. یہ ابن ذبیح کیوں کہلائیں گے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کے ہوئے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. اسحاق سے نسل ادھر چلی ہے، اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، اور پھر ان سے چلا بنی اسرائیل، اور وہ پھر جناب موسیٰ تک سلسلہ، عیسیٰ علیہ السلام تک وہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا رہا. ادھر جناب اسماعیل کے بعد سے کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا. چلتے 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 اب سیدھے پیغمبر اکرم ہے اس نسل میں. تو جناب اسماعیل کی نسل میں چونکہ رسول اللہ ہے تو ابن الذبیح تو ہو گئے، لیکن پیغمبر نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اسماعیل کے علاوہ دوسرا کون ہے؟ صلوات محمد. خانہ کعبہ کی ذمہ داری شروع سے اس گھرانے پر رہی ہے، اس خاندان پر شروع سے رہی ہے. اپنے بیٹے کو لے کر کے جناب عبد المطلب زمزم کی صفائی کروا رہے ہیں. اب وہ لگے ہیں بیچارے، مٹی کھود رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اکیلا بیٹا پسینے سے تر پریشان. جناب حضرت عبد المطلب نے اس وقت کہا آج اگر ہمارے اور بیٹے ہوتے تو یہ اکیلا بیٹا ہمارا پریشان نہ ہوتا. وہی نظر کر لی پالنے والے، اگر مجھ کو 10 بیٹا دے دے گا نا تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. سب پتہ نہیں کس خلوص سے، کس انداز سے کہا. اللہ نے واقعی 10 بیٹے دے دیے، اور سب سے آخر میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ. جب 10 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے اور یہ آخری بیٹا بھی جوانی کی منزل پر آ گیا تو اب ان کو اپنی نظر پوری کرنے کی بات ہوئی. ظاہر ہے کہ بیٹے سب ہیں، باپ کے لیے تو سب برابر ہیں، لیکن ان سارے بیٹوں میں حضرت عبداللہ کچھ زیادہ ہی حسین تھے، کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھے، ان پر لوگوں کی نگاہ سے توجہ کچھ زیادہ ہی تھی. اب اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا کہ بھائی میں نے ایسی نظر کی ہے، تو اب لوگ بتاؤ کیا کروں، کس کو؟ بھائی ہم نے کوئی طے نہیں کیا کون سا بیٹا، کس نمبر کا بیٹا. ہم نے یہ نظر کیا پالنے والے 10 بیٹے اللہ اگر تو دے گا تو میں ایک کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا. اب آپ 10 لوگ ہیں، کون تیار ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ بھائی آپ بات ہے، آپ جس کو چاہیے اختیار کر لیجیے. ان کا نہیں کہ تو ظلم ہوا، جس پر بھی ہم ہاتھ رکھیں گے تو اس کو تو بقیہ کا ایسا کرتے ہیں. پھر تو یہ ہوا کہ قرہ ڈال لیتے ہیں، قرہ ڈال لیا گیا. اب جب اتفاق سے قرہ ڈالا گیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کا نام نکل آیا. عبداللہ اپنے سارے بھائیوں میں ایک تو سب سے چھوٹے تھے، نتیجے سب سے چہیتے تھے. اب جب عبداللہ کا نام نکلا تو خود بھائی لوگ کہ نہیں بھائی یہ بات تو مناسب نہیں ہے، آپ ایک بار اور ڈال لیجیے بابا. وہ ایک بار پھر ڈالا گیا قرآن. کیا ہوا؟ عبداللہ کہ اب تو 2 بار ہو گیا نا. کہ نہیں صاحب جو ہے وہ اب کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا. یہ باپ کا امتحان کتنا شدید ہے، کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے. پھر بیٹوں نے، اپنے بیٹوں نے، بھائیوں نے کہا. یہ تو بعد میں جب حسد آئی ہے نا تب اس میں سے کچھ الگ ہو گئے ہیں. صلوات محمد. تیسری بار قرآن ڈالا گیا. وہ تیسری بار بھی جناب عبداللہ ہی کا نام نکل آیا. اب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی کہ صاحب عبداللہ کو چھری کے نیچے آ جانا ہے، عبداللہ کو قربان ہو جانا ہے. لے کے باہر آ گئے.
ابھی تک تو یہ اپنے گھر کے اندر کی بات تھی، بیٹوں کے بیچ کے بات تھی. اب جب پبلک کو معلوم ہوا تو پبلک بھی عبداللہ کی طرف زیادہ ہو گئی کہ صاحب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا، اور صاحب اتنا خوبصورت بچہ ہو، ایسا حسین بچہ ہو، ایسا لڑکا. آخر میں ایک نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں فلاں راہب کے پاس یا راہبہ کے پاس، وہ لیڈی تھی جو ہے وہ، اور اس سے ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. وہ جو کہیے. اتنا زیادہ پریشر اور دباؤ بنا پبلک کا کہ عبد المطلب نے کہا بھائی ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ بھی جو کرنا ہو کر لو. وہاں گئے اس عالمہ کے پاس، اس لیڈی کے پاس. اس نے کہا بھائی اس صورت میں ایک صورت ہے کہ پھر سے قرآن ہوگا فدیے کا. ایک پرچے پر جو ہے وہ عبداللہ کا نام ہوگا، دوسرے پرچے پر اونٹ ہوں گے 10 کم سے کم. اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اور، اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اور، اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اور. یہ 10 بار آپ کر سکتے ہیں. اگر 100 پر بھی عبداللہ نکلتے ہیں تو پھر عبداللہ کو قربان کرنا ہی کرنا ہے، کوئی چارہ نہیں. ابھی امتحان کیسا ہو رہا ہے. وہاں سے یہ لوگ فتوا لے کر کے آ گئے کہ صاحب اس عالمہ نے بتا دیا ہے کہ صاحب جو ہے وہ فدیہ دیا جائے گا 10 کر کے. ایک مرتبہ عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ، نام عبداللہ کا. کیسا امتحان ہے باپ کا. پھر دوبارہ سے اچھا 10 اور 20 اونٹ، نام عبداللہ کا. چلو بھائی اب تو عبداللہ نکل. کہا نہیں صاحب اس نے کہا تھا کہ 100 تک، 10 اور لکھو. 30 اونٹ، نام عبداللہ کا. 50 اونٹ، نام عبداللہ کا. 80 اونٹ، نام 90 اونٹ. دوسری پرچی میں عبداللہ نکالا گیا تو نام عبداللہ کا. اب یہ دس از لاسٹ چانس. اب کی اگر 100 اونٹ کے بدلے عبداللہ نکل آئے تو پھر کوئی قربانی سے بچا نہیں سکتا ہے. اب سب کی سانسیں رکی ہوئی کہ یار اب کیا ہوگا. 100 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی اور عبداللہ کی. اب کی جو پرچی نکالی گئی تو 100 اونٹ. خوش ہو جانا چاہیے تھا نا حضرت عبداللہ کو. چلو بھائی ہو گیا، خوش ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جواب سنیں گے عبداللہ کا کیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جب قرعہ ہوا تھا سارے بھائیوں کے بیچ تو 3 مرتبہ ہم نے پرچی ڈالی تھی اور تینوں مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا تھا. اس میں 9 مرتبہ عبداللہ کا نام نکل چاہیے، ایک بار ہم کیسے راضی ہو جائے. صلوات محمد. لہذا اب حضرت عبد المطلب نے کہا کم سے کم جو گھر کے اندر کام ہوا ہے وہ ہونا چاہیے، 3 بار. پھر دوبارہ 100 اونٹ عبداللہ. اب پرچی کیا نکل رہی ہے؟ اونٹ. پھر پرچی ڈالی گئی 100 اونٹ عبداللہ. اب پرچی کیا نکلی؟ پھر 100 اونٹ. جب 3 مرتبہ 100 اونٹ نکل آئے تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے 100 اونٹ قربان کر دیا جائے، عبداللہ کو بچا لیا جائے. تو یہ دوسرے ذبیح اللہ کہلائے کون؟ حضرت عبداللہ. اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک جناب اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ. اب آپ کیا کہیے صاحب، عجیب ہے واقعہ یہ گھرانہ. جناب ابو طالب تو ان کے بیٹے ہیں نا، اس کے اوپر چلیے ایمان کی بات جو ہوتی ہے کہ صاحب تھے کہ نہیں تھے. عبد المطلب. آج ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. یہ شروع کس نے کیا؟ یا تو یہ کہیے کہ جو عبداللہ نے کر دیا اللہ نے اسی کو مان لیا، اور یا یہ کہیے کہ عبداللہ کو پتا تھا کہ حکم الہی کیا ہے. صلوات پر محمد. انہوں نے دیکھا ہوگا چاہے جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں طواف کے تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا ایک مرکز ہے نا، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ کو اور یوں آنا. اس وقت سے پہلے تک لوگ آتے تھے ننگے مادرزاد بغیر کسی کپڑے کے کعبے کا طواف کرتے تھے. یہ عبد المطلب ہے جنہوں نے جگہ طے کی. یہاں سے اسٹارٹ ہوگا، یہاں پہ آ کے پہلا چکر ختم ہوگا. 7 چکر جب آپ کر لیں گے تب آپ کا ایک طواف ہوگا. یہ ایجاد کس نے کیا؟ حضرت عبد المطلب نے. آج چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، ہر حاجی اسی انداز سے طواف کرتا ہے. تو یا تو کہیے کہ جو جناب عبد المطلب نے ڈیسائیڈ کر دیا اس کو خدا نے مان لیا، یا یہ کہیے خدا کا جو حکم تھا اسے حضرت عبد المطلب کو پتا تھا. تو جب نزول قرآن سے پہلے یہ احکام الہی جانتے ہیں تو پھر اعلان اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات اور محمد. تو خلاصہ کلام ہے کوئی بھی کائنات میں آزمائش سے بچنے والا نہیں ہے. وہ چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے خلیل ہو،
آئے گی انشاءاللہ بات کہ حضرت ابراہیم کو بھی امامت بلا وجہ نہیں دے دی گئی جب تک کہ ان کا آزما نہیں لیا گیا. چاہے خلیل ہو چاہے حبیب ہو, جو جتنا خدا سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کو امتحان کی منزلوں سے مزید گزرنا پڑے گا. خود پیغمبر اکرم, ہم بعض واقعات تاریخ کے یوں ہیں کہ جس کو ہم سرسری لے کے گزر جاتے ہیں, اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے. مشہور ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے دوران خطبہ. حضرت سید الشہداء کا پیر ابا کے دامن میں الجھا. اتنا سنا ہے نا, کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا, گر پڑے. ٹھیک, اس کے بعد روایت کیا کہتی, پیغمبر نے خطبہ توڑا, منبر سے اترے, گئے, حسین کو اٹھایا, واپس آئے. یہ ہے نا مشہور سوال, آج اگر اس مجلس میں میرا لڑکا گر جائے تو مجھ کو منبر سے اترنے کی ضرورت ہے, وہاں تک جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ 10 لوگ بیٹھیے منبر پر آپ اترنے کی ضرورت نہیں, ہم لے آتے ہیں. 10 آدمی مل جائیں گے, بچے کو اٹھا لیں گے, باہر لے جائیں گے, کچھ کھلا پلا کے خاموش کر کے لے آئیں گے. آج ایک معمولی سے ان کے گھر کا نوکر ذاکر, اس کو منبر سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پیغمبر کا زمانہ ہے, رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, امام حسین گر پڑے ہیں, پیغمبر کو خطبہ توڑ کے منبر سے اتر کے جانے کی ضرورت ہے. یہ پبلک کہاں چلی گئی تھی, یہ اصحاب کہاں چلے گئے تھے؟ دو ہی صورت ہے, یا تو کہیے کوئی اٹھا ہی نہیں تھا, ورنہ اگر کوئی اٹھا تو پیغمبر کو اترنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبر کا اترنا بتاتا ہے کوئی گیا نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے کوئی گیا نہیں, کسی نے امام حسین کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نے اٹھایا, یہ کتنی بڑی بات آتی ہے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کہ ان کے نبی کا نواسا گر گیا. ارے آپ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اتر کے بیٹے کو اٹھائیں, آپ لوگ کہاں تھے؟ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں آتی. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اترے, گئے, اٹھایا, لے کے آئے ممبر پر. عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ لوگ گئے کہاں تھے. تو ایک جواب یہ دے سکتا ہے آدمی کہ اصل میں امام حسین کے ساتھ جو دقت تھی اور پرابلم تھی کہ وہ صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے, ان کے ساتھ جو دوسری مصیبت تھی وہ یہ کہ وہ علی کے بیٹے بھی تھے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ ان کے ساتھ صرف یہی نقطہ نہیں تھا کہ وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے نواسے ہیں, ان کے ساتھ دوسری مصیبت یہ تھی کہ وہ علی کے بیٹے ہیں. اور علی کا حال کیا ہے؟ آخر عمر میں روایت کہتی پیغمبر نے امیر المومنین کو اپنے سینے سے لگایا, لبہائے مبارک کانوں تک لے گئے, آہستہ آہستہ کچھ کہتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے مولا کائنات نے رونا شروع کیا, اور پوری تفصیل ہے اس میں سے اصل جو موضوع سے مربوط اس کو عرض کرتا ہوں. بعد میں کسی نے کہا یا علی پیغمبر آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو مولا کائنات نے کہا پیغمبر مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا کے میرے کانوں میں کہہ رہے تھے علی لوگوں کے سینوں میں کینہ تمہارے تئیں دفن ہے, یہ ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. تو لوگوں کو کینہ تھا امیر المومنین سے, ظاہر سی بات ہے کسی کا باپ بدر میں مارا گیا, کسی کا بھائی مارا گیا, کسی کا بھتیجا مارا گیا, کسی کا بیٹا مارا گیا, تو کچھ تو ذکائن اور کچھ جو ہے وہ کینے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے تئیں لوگوں کے سینوں میں تھے. یہ پیغمبر نے بتلایا, اور حسین انہی علی کے بیٹے ہیں. تو اب ایک جواب یہ دے سکتا ہے آدمی کہ اصل میں چونکہ پرابلم یہ تھی کہ علی کے بیٹے تھے حسین, اس لیے لوگوں نے کہا یار علی کے بیٹے گرنے ہیں گرنے. ٹھیک, بات سمجھ میں آ سکتی ہے آپ کی, لیکن سوال یہ ہے کہ حسین علی کے بیٹے ہیں, لوگوں کو علی کے تئیں دلوں میں کینہ تھا, تو کیا ابوذر کے دل میں بھی تھا؟ کیا معاذ اللہ سلمان کے دل میں بھی تھا؟ کیا معاذ اللہ مقداد کے دل میں بھی تھا؟ عمار کے دل میں بھی تھا؟ یہ لوگ کہاں تھے؟ اگر آپ یہ جواب دیے, ہو سکتا ہے کہ اس دن نہ رہے ہوں, یہ جواب دے سکتا ہے نا آدمی, لیکن اس کو بھی عقل قبول اس لیے نہیں کرے گی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کوئی جو ہے وہ پیغمبر کی تقریر ہو, مجلس ہو, اور اس میں ابوذر غائب ہو. پیغمبر کہیں بیان فرما رہے ہوں اور اس میں جناب سلمان نہ ہو, ایک اور دوسرے کہیں جتنے مومن تھے سب اکٹھے ہی غائب ہو گئے تھے. سلمان بھی آج نہیں ہے, مقداد بھی آج نہیں ہے, ابوذر بھی آج نہیں ہے, عمار بھی آج نہیں ہے. سارے لوگ ایک ہی دن غائب ہو گئے تھے جس دن حسین علیہ السلام کو گرنا تھا.
تو عقل تو یہ نہیں کہتی کہ سب اکٹھا، کوئی نہ کوئی تو رہا ہوگا. سلمان نہیں تھے تو ابوذر تھے، ابوذر نہیں تھے تو کوئی تو تھا. ان میں سے کوئی کیوں نہیں اٹھا؟ تو عقل کہتی ہے ان کو اٹھنا چاہیے. اور اگر یہ اٹھے تھے تو پیغمبر کو اترنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا جواب ہے اس کے بلا؟ سوائے اس کے کہ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اصحاب کرام دوڑے نہ ہوں، اصحاب کرام اٹھے نہ ہوں، اصحاب کرام نے کوشش نہ کی ہو. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہمارے آپ کے پاس کہ یہ لوگ چلے ہوں گے، ارادہ کیا ہوگا، دوڑے ہوں گے، لپکے ہوں گے. ہو سکتا ہے پیغمبر نے منبر سے اشارہ کیا ہو، خبردار کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، میں جا رہا ہوں. پیغمبر نے جا کے خود اٹھایا تھا. اگر یہ اشارہ کیا تو اس کی کیا ضرورت یہ کہنے کی؟ تو عجب نہیں جو ہے وہ صلوات محمد پیغمبر فرمائے کہ آج پہلا دن ہے، آج ہی سے سب کو اوقات بتا دی جائے. ظاہری طور پر صحیح، کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی لمحے میں امامت کو سہارا دے سکتا. میں جاؤں گا حسین کو اٹھانے کے لیے. یہاں تک واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو تاریخ کہتی ہے، اب اس کے بعد جو روایت کہتی ہے، وہ جہاں غور کرنے کی بات ہو گئی. بات لے کے آ گئے ممبر پر، بیٹھ گئے. اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جو ہم لوگ کرتے ہیں، ڈسٹرب ہو گیا، خلل ہو گیا. اچھا بھائی تو ایک سلوات پڑھیے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا. یہی ہوتا ہے نا، سلوات پڑھوا کر کے آدمی بات کو کنٹینیو کر دیتا ہے نا. پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا نا، یہ تو ہوتا رہتا ہے. چلو بھائی ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ کہہ کے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں نا. رسول اللہ جب امام حسین کو لے کے ممبر پہ واپس آئے تو روایت کہتی ہے کہ نئی آیت شروع کر دی. اب جو حسین کو ممبر پر لے کر کے آئے تو اب جو آیت پڑھی وہ قابل غور ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ مانے یہ اردو والا فتنہ نہیں، البتہ اس معنی میں بھی ہے، اس معنی میں بھی ہے. والفتنہ تو اشد من القتل. صلوات محمد. آگے بات آگے اس کو کہتا چلو کہ اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جس قتل کے لیے قرآن کہتا ہے کہ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی جزا کیا؟ سیدھے جہنم. بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. گناہان کبیرہ میں سے ہے قتل. لیکن وہی قرآن جب فتنے کا مقابلہ ہوتا ہے تو پتا قرآن نے کیا کہا؟ والفتنہ تو، اور دو جگہ ہے، ایک جگہ اشد ہے، ایک جگہ اکبر ہے. والفتنہ تو اشد من القتل والفتنہ تو اکبر من القتل. فتنہ فساد پھیلانا یہ قتل سے شدید ہے، اس قتل سے بڑا ہے. تو میں نہیں کہتا فتنے کے معنی فتنہ نہیں ہے بھائی، لیکن یہاں جو فتنے کے معنی ہے وہ آزمائش کے ہیں. صلوات اب جو ممبر پر لے کر کے آئے سید الشہداء کو تو کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، آپ بھی بے ربط گفتگو فرماتے ہیں. ابھی کچھ پڑھ رہے تھے آپ اور اچانک جو ممبر سے اترے نیچے گئے، پھر آئے تو دوبارہ نئی مجلس، نئی آیت. عجب نہیں. پیغمبر فرمایا اگر میں بے ربط گفتگو کروں گا تو پھر ڈھنگ کی گفتگو کون کرے گا؟ کائنات میں ربط والی بات کون کرے گا؟ میں نے کہا ابھی تو آپ کچھ کہہ رہے تھے اور یہ اچانک آزمائش کہاں سے آ گئی؟ یہ آیت کہاں سے شروع کر دیا آپ نے بغیر کسی اس کے، کسی تمہید کے؟ تو عجب نہیں فرمائے کہ تم میری تقریر ہی کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے. واقعہ ہوا ہے کیا؟ حسین گر پڑے ہیں. تو اس سے تو جوڑ کے دیکھو اس آیت کو. میں نے کہا یہ آیت تو آزمائش والی ہے، تو یہ اس سے کیسے جڑے گی؟ حسین کا گرنا اور آزمائش والی آیت پڑھنا، اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ حسین گرے نہیں تھے، آپ کی آزمائش تھی. اگر اس کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر آیت پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو کہیں نہ کہیں سے حسین کے گرنے میں پیغمبر کی آزمائش ہو رہی ہے. اچھا نہیں، پیغمبر فرمائے کوئی سمجھے نہ سمجھے، تم تو ذاکر ہو، تم تو خطیب ہو، تم تو مقرر ہو. خطابت کا مزاج یہ ہے کہ خطیب اپنی تقریر کے دوران ڈسٹرب برداشت نہیں کر سکتا. یہ حسین گرے نہیں تھے بلکہ اللہ یہ آزمانا چاہ رہا تھا
کہ دیکھو میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. اور میں نے حسین کو اٹھا کے ہاتھوں پر ممبر پر آ کر کے خطبے کو پیچھے کر کے حسین کو آگے کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. تو آج صرف اتنا گزارش کر کے ایک لفظ میں اگر پوری اس اب تک کے 40 منٹ کی گفتگو کو خلاصہ اگر پیش کیا جائے تو آج صرف اتنا کہا گیا کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آزمائش سے بچ سکے. آزمائش سب کی ہونی ہے, پرکھا سب کو جانا ہے. اب وہ سب کا امتحان الگ الگ ہوگا. کچھ کا تذکرہ قرآن نے اس آیت میں کر دیا ہے, بقیہ انشاءاللہ آیتیں درمیان میں آتی رہیں گی. قرآن صاف صاف کہتا ہے دوسری جگہ کے اوپر کہ کیا تم لوگ صرف کہہ دیا تم نے کہ ہم ایمان لے آئے کافی, صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو بہت ہو گیا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, ان کو پرکھا نہیں جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا, ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا. تو اس کا مطلب صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, صرف تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, صرف نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تک ایمان ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان امتحان کی منزل سے گزر نہ جائے. اور وہ امتحان اس کی قسمیں مختلف ہوں گی, وہ انشاءاللہ آتی رہیں گی. پھر دوسرا مسئلہ آئے گا کہ ٹھیک ہے جب امتحان اللہ لے رہا ہے تو کامیاب کیسے ہوں گے, اس کا نسخہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے 10 دنوں میں اللہ نے توفیق دی تو گزارش کی جاتی رہے گی. آج خلاصہ صرف اتنا کہ ذہن میں لے کے جائیے کہ جتنا انسان کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا اس کی آزمائش کا احتمال بڑھتا جائے گا. یہ ہم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدمی اپنے اعمال کو بھگت رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہو اور وہ بیچارہ پرکھا جا رہا, آزمایا جا رہا, ورنہ جتنی ذلت جتنی توہین حضرت ایوب سلام اللہ علیہ نے اٹھائی ہے کسی نے دنیا میں اٹھائی ہے؟ کہ جہاں اپنے لوگ بھی الگ ہو گئے سوائے ایک بیچاری زوجہ کے, وہ بھی چونکہ نبی کے خاندان کی تھی, جناب یوسف کے پوتی تھی تو وہ تھوڑا سا خون کا اثر ان کے اندر تھا. سوائے ایک جس آدمی کے پاس سب کچھ رہا ہو کائنات کا اور ایک دن کے اندر جانور ختم. انشاءاللہ تفصیل آئے گا ایوب کے امتحان کے, اگر خدا نے توفیق تو جانور چلے گئے, اولاد ساری مر گئی, بیماری ایسی کہ لوگ دیکھ کر کے جو ہے وہ منہ موڑ لے رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو آزمایا. اور کس بات پہ آزمایا؟ اتنی سی بات تھی صرف, وہ آج کہہ دوں باقی تفصیل آج کروں کسی دن اللہ نے توفیق. جناب ایوب بہت زیادہ شکر خدا کرتے تھے, بہت زیادہ. ایک دن شیطان نے کہا کہ اتنا دے رکھا ہے شکر نہیں کریں گے تو کریں گے کیا, صلوات پر محمد. یہ دیکھیں شیطان خوب پسند ہے, کیا کہتا ہے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے, شکر گزار بندے تھے. تو شیطان نے کہا مردود لے, اتنا دیا ہے شکریہ نہیں کریں گے تو کریں گے کیا. اللہ نے کہا نہیں میرا بندہ ایسا نہیں ہے. کتنا اعتماد ہے خدا کو اپنے بندوں پر. یہی تو کہا تھا نا اللہ نے, اسی اعتماد کی بنیاد پر کہا تھا. جب شیطان کو بھگایا گیا ہے تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا, جو میرے بندے ہیں نا لیس علیک علیہم سلطان, تیرا قابو ان پر نہیں چل سکتا. یہ وہ اعتماد الہی ہے ان لوگوں پر. شیطان نے کہا اتنا دیا ہے اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں سب لے لوں نا تب بھی میرا بندہ ویسے ہی شکر گزار رہے گا, تب بھی میرا بندہ ویسے ہی شکریہ ادا کرے گا. اور سب لے لیا پھر بھی شکریہ چل رہا ہے. اب تو سمجھ میں آیا قاری صاحب ابھی کیا اتنا کھا چکے ہیں شکریہ نہیں ادا کریں گے. بیماری ڈال دی گئی, کیڑے بدن میں پڑ گئے, لوگ منہ پھیرنے لگے. مگر حضرت ایوب کے شکریہ میں کمی, یہ عمل کا نتیجہ تھا, یہ پرکھے جا رہے تھے. یہ مصیبت جو ان کے اوپر پڑی ہے یہ مصیبت نہیں بلکہ آزمائش کا سبب ہے. حضرت ایوب سلام اللہ علیہ سے بڑا کوئی دنیا میں ہے. تو خلاصہ کلام صرف اس وقت گزارش کا یہ ہے کہ آج اتنا نوٹ کر کے ہم جائیں کہ کوئی آدمی چاہے جتنا بڑا ہو بچنے والا نہیں ہے. سب کو پرکھا جائے گا, سب کو آزمایا جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ کیا یہ خالی کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو اتنا بہت ہو جائے گا, ان کو جانچا نہیں جائے گا, جانچا سب کو جائے گا. بشیء من الخوف, کبھی خوف کے ذریعے, والجوع, کبھی
بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کی کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ کبھی نفسوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ کبھی پھلوں کے ذریعے. اور یہ پھلوں سے آئے گی روایت کے پھل سے مراد کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْفُؤَادِ الْوَلَدُ، ہر چیز کا ایک پھل ہے، دل کے باغ کا پھل انسان کی اولاد ہے. تو کبھی تم کو آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، نفسوں کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے. اور اب جب یہ آزمائش ہوگی تو کچھ وہ ہیں کہ جو فریاد کرنے لگیں گے، کچھ وہ ہیں حضرت ایوب کی طرح کہ جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی ہے شکریہ بڑھتا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ کی طرح. روایت ابھی عرض کرتا ہوں میں حضرت کے سلسلے میں جو روایت کہتی ہے کہ جب ان پر بلا پڑتی ہے، جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ فریاد نہیں کرتے، گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اسی اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو بشر، اس کو آپ میرے حبیب بشارت دے دیجئے. کاہے کی بشارت؟ بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کاہے کی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایکچول میں ہدایت یافتہ ہیں. 100 سال تک آدمی عبادت کرے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ ہے. 50 سال تک مسجد میں افطاری بھیجتا رہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آدمی ہدایت یافتہ ہے. لیکن مصیبت پڑنے کے بعد بھی چہرہ ویسا ہی کھلا رہے جیسے آسائش میں تھا، تب خدا کہتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے. اب سمجھ میں آیا کر میں نے کہا نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اہل بیت نہ ہونا تو سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا واقعی مطلب کیا ہے. ایک تفسیر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ زبانی تفسیر ہے، قولی تفسیر ہے، تھیوری کے ساتھ ہے، ایک وہ ہے جو عملی تفسیر ہے. بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کربلا نہ ہونا تو اس آیت کی عملی تفسیر مشکل ہے، ممکن نہیں. آئیے آپ کربلا، بس چند جملے اور ختم دعا. مجلس انشاءاللہ آج بھی ٹھیک 7:30 پہ شروع ہوئی تھی، کل سے انشاءاللہ وقت کی مکمل پابندی ٹھیک 7:30 بجے شروع ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ 9 بجنے میں 10 منٹ یا 8:45 یا 9 کے اندر بہرحال میرا بیان انشاءاللہ ختم ہو جایا کرے گا. آپ کو 1 منٹ یہاں فالتو انشاءاللہ بیٹھنا نہیں پڑے گا. وقت کی پابندی سے آئیے، وقت کی پابندی سے انشاءاللہ تشریف لے جائیے. آج پہلے دن جو گزارش کرنی تھی وہ صرف اتنی، اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. پرکھا ہر آدمی چاہے گا، جو جتنا بڑھتا جائے گا اس کی بارگاہ میں اتنا اس کی آزمائش بڑھتی جائے گی. لیکن جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. جتنی مصیبت بڑھتی جاتی ہے چہرہ کھلتا جاتا ہے. یہ کس کے لیے روایت ہے؟ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے روایت کہتی ہے کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین. جتنا مصیبت بڑھتی جاتی تھی، اور کچھ چیزیں تو ان کے ہاتھ میں تھی، کچھ چیزیں وہ ہے، آپ کربلا کے مسائل میں غور کیجئے تو کچھ چیزیں تھی جو جس کو امام حسین نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. مثلا سوال، جناب عباس کے اندر پیاس برداشت کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے یا اصغر کے؟ حضرت علی اکبر کے اندر پیاس برداشت کرنے کی زیادہ قوت ہے یا علی اکبر کے؟ قاسم زیادہ دیر تک صبر کر سکتے ہیں یا علی اصغر؟ اور محمد جیسے جوان زیادہ دیر تک پیاس برداشت کر سکتے ہیں کہ علی اصغر؟ یہ تو حسین کے ہاتھ میں تھی نا. صبح ہی صبح لے کے چلے آتے اور کہہ دیتے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے پانی پلا دو. لیکن آج تک کہیں سنا آپ نے اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اور محمد چلے گئے، بوڑھے بوڑھے لوگ، حبیب چلے گئے، مسلم چلے گئے، سارے جس کے اندر سب سے کم برداشت کی قوت ہے. عجیب بات ہے کربلا، جس کے اندر سب سے کم قوت برداشت کی ہے اس کو حضرت سید الشہداء نے سب سے آخر تک رکھا. کیوں؟ اس کے پیچھے شاید یہی راز ہو.
کہ کل کو ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں, آپ بھی تھوڑا تاریخ میں اگر غور کیجیے کہ یہ کربلا میں جو پانی بند ہوا تھا یہ امام حسین کے لیے بند ہوا تھا. صحیح بات ہے کہ کربلا میں پانی بند ہوا تھا وہ جناب عباس کے لیے بند ہوا تھا, اکبر کے لیے بند ہوا تھا. خوب پتا تھا کہ ان کی صحت پر اس دباؤ کا, اس پابندی کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. پھر یہ پانی کیوں بند ہوا؟ کہ یہ پانی انڈر دباؤ بنانے کے لیے تھا کہ جب پانی نہیں ہوگا, پیاس کی شدت ہوگی تو اکبر تو نہیں, قاسم تو نہیں, عباس تو نہیں, لیکن جو گھر کی بیویاں ہیں جب ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بلکیں گے, پریشان ہوں گے, پیاس سے چاولب ہوں گے, تب یہ عورتیں, چلیے زینب نہ دباؤ بنائے, علی کی بیٹی ہے, ام کلثوم, سب تھوڑی علی کی بیٹی ہیں, کچھ باہر کی بھی تو عورتیں ہیں, اصحاب کی جو بیویاں ہیں. رباب کوئی علی کی بیٹی تھوڑی ہے, بہو ہے اس گھرانے کی. جب پیاس کی شدت ہوگی تو ممکن ہے عورتوں کی طرف سے دباؤ بنے کہ اب مجھ سے بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی, بیعت کر لیجئے, بیعت کر لیجئے. یہ شاید اس لیے پانی بند کیا گیا ہو تاکہ گھر کے اندر سے حسین پر دباؤ بنایا جائے. حسین نے بھی سلام اللہ علیہ سوچا شاید کہ تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے. صبح صبح لے گئے ہوتے, اکبر کو پانی پلانے کے بہانے شہید ہو گئے ہوتے تو ایک حسرت باقی رہ جاتی ظلم. اور یہ کیا بتائے, وہ چھوٹا والا بچہ جو تھا وہ بہت جلدی حسین لے آئے, بہت جلدی. اگر رہتا آخر تک تو شاید اس کے بیس پر حسین پر کچھ دباؤ بنتا. حسین نے کہا ٹھیک ہے, جس کے اندر سب سے کم قوت پیاس برداشت کرنے کی ہے اس کو سب سے آخر تک رکھوں گا. اور وہ بچہ بھی عجیب ہے, 6 مہینے کا بچہ. اور سمجھ, پہلے بچپنے میں جب بزرگ ہمارے پڑھتے تھے نا, علماء ہمارے مجلسیں پڑھتے تھے, اور وہ اس طرح جہالت جو ہے نا وہ سارے اعتراضات کی جڑ ہے, سارے اشکالات کی جڑ جہالت ہے. تو جب بزرگ لوگ پڑھتے تھے بچپن کہ تیر لگا بچہ مسکرایا, تیر لگا بچہ مسکرایا, تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے 6 مہینے کا بچہ کیا سمجھ اس کے اندر, یہ لوگ پڑھتے مسکرایا مسکرایا. اب جب بڑے ہوئے دیکھا واقعی یہ ذاکری نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی تیر لگا فتبسم, بچہ مسکرایا. یہ مسکراہٹ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اس مسئلے پہ ہم غور نہ کر لیں کہ پانی بند کیوں, حسین نے آخر تک روکا کیوں. سب سے کم جس کے اندر برداشت کی قوت ہے اس کو آخر تک رکھوں گا. اور اس کا عالم یہ ہے تیر لگنے سے پہلے تک کا روایت کہتی ہے جیسے ہی آئے ہیں نا تو بی بی زینب جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے عجب جملہ کہا ہے. دیکھو آپ نے جب مچھلی پانی سے باہر نکالی جاتی ہے تو پیاس کی شدت سے منہ کھولتی اور بند کرتی ہے. گوریا کا بچہ دیکھا گرمی میں جب گر پڑتا اپنے گھونسلے سے چونچ اپنی کھولتا اور بند کرتا. یہی جملہ استعمال کیا جناب ام کلثوم نے بچے کی پیاس کے لیے. جیسے امام حسین آئے فرمایا بھیا لے جاؤ, شاید کسی کو دیکھ کے رحم آ جائے. اما ترا کیف یتلذا, کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کیسے پیاس کی شدت سے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. یہ کیفیت تھی بچے کی, یہ حالت تھی بچے کی. اور امام حسین سلام اللہ علیہ اسے لے کر کے آئے ابا کے سائے میں, اس انداز سے کہ خود دشمن سمجھ رہا ہے کہ شاید قرآن لے کے آئے. اور آنے کے بعد جب ابا کا دامن ہٹایا فرمایا اچھا جملہ ہے مولانا حسین کو, واقع بچے کی پیاس سے مجبور ہے مگر اپنی عزت نفس برقرار ہے. چلتے پہلا جملہ کیا ہے, ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک ایک فکرے پر حضرت سید الشہداء کے غور کریں کہ کتنی عزت نفس کی آقا کیا. ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے, کیا مطلب؟ یعنی میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا, میں تم سے نہیں کہہ رہا میرے اوپر رحم کرو, لیکن ایک بات, مجھ پر نہیں رحم کر سکتے مت کرو. مطلب شاید سیدھا یہ ہے کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے مت کرو, میں تم سے بھیک نہیں مانگتا. فرحموا ھذا الطفل, اس بچے پہ رحم کر دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اور جب کوئی جواب نہ ملا, خدا ایک جملہ رک کے کہوں جیسے حضرت عباس کے لیے ملتا ہے نا کہ باب الحوائج ہے, ویسے ہی بعض کتابوں میں اس 6 مہینے کے شہزادے کے لیے روایت کہتی ہے باب الحوائج.
آج ان مجالس کا پہلا دن ہے اور اتفاقاً ان کا ذکر آ گیا ہے. جو دعا ہو اللہ کی بارگاہ میں طلب کیجیے. پروردگار عالم یا اللہ ہم سب کو اس باب الحوائج چشمہ کا واسطہ پروردگار حسین کی عزاداری میں ہم سب کو مخلص بنا. علم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو اس بچے کے اوپر رحم کر دو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, کوئی جواب نہ ملا. کہتے ہیں کہ جب جواب نہیں ملا امام حسین علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا, بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت تمام کر دو. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ کوئی کل کو نہ کہنے پائے کہ ہم سمجھ نہیں پائے تھے, بچہ اتنا پیاسا ہے. بیٹا اپنی حجت ان کے اوپر تمام کر دو. کہتے ہیں سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. جوان آدمی بھی ہے نا, ہونٹ اگر گیلے ہیں تو زبان آسانی سے پھر جائے گی, لیکن اگر ہونٹ سوکھ گئے ہیں تو جوان آدمی کا بھی ہونٹ پھرانا آسان نہیں ہے. کہتے ہیں جیسے ہی سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں میں پھرانا, عجیب منظر ایسا تھا کہ روایت کہتی فوجوں نے منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا. عمر سعد ڈر گیا, یہ عجیب بات کر دی حسین نے, کہیں ایسا نہ ہو فوج پلٹ جائے. اینا اینا حرملہ افتح کلام الحسین, حرملہ کہاں ہے, حسین کی بات قطع کر دے. 3 ہاتھ کا تیر چلے کمان میں جوڑا. ہماری مائیں اور بہنیں بھی مجلس میں آئی, ایسی بھی عورتیں خواتین اس مجلس میں شاید ہوں جن کی گود میں بچے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں ذرا گردن جھکاؤ, اپنی گود میں اپنے بچے کی طرف ایک نگاہ ڈالو اور دیکھو تمہارے بچے کا گلا کتنا چوڑا ہے. اس کے بعد ذرا سا تصور کرو کہ 3 بھال کا تیر, اس کی چوڑان کیا ہوگی, 6 مہینے کا بچہ, اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی. اور جب اس بچے کو تیر لگے گا 3 بھال کا تو گلے میں چھید ہوگا, گلے میں سوراخ ہوگا. اسی لیے روایت میں ہم پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ کہ گلا چھد گیا, مگر روایت میں لفظ چھدنا نہیں ہے, روایت میں لفظ سوراخ نہیں ہے. روایت کا جملہ عجیب ہے, 3 بھال کا تیر چلے کمان میں چھوڑا اور مولا نے علی اصغر کی طرف پھینکا, سنسناتا ہوا تیر چلا. فردوں میں ہاں من الورید الى الورید, اس کان سے اس کان تک اصغر ذبح ہو گئے. لیکن اسی بیچ روایت نے لکھا جیسے ہی تیر لگا فتبسم, بچہ مسکرایا. اب کوئی پوچھے 6 مہینے کے شہزادے سے تیر لگ کے جوان نہیں مسکرا سکتے, مسکرائے کیوں؟ عجب نہیں آواز ہے, تم کیا پڑھ رہے تھے, پانی کیوں بند کیا گیا, تاکہ میرے بابا پہ دباؤ بنایا جا سکے. بیعت کے لیے نا, یہ آخری میں تھا نا, سب سے کمزور میں تھا. یہ دیکھو میں بھی چلا, میرے باپ نے بیعت نہیں کی. یہ اصغر مسکرا نہیں رہے ہیں, حسین مظلوم کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں. فتبسم, تیر لگا مسکرا, پیاسے تھے. آج روایتیں کہتی ہیں کہ بمشکل تمام ایک چلو خون نکلا ہے, بمشکل تمام, مگر ایسا خون تھا چہرے پہ مل لیا. باپ سرخرو ہو گیا بچے کے خون سے, لے کر گیا. آخری فکر اور حکمت ہو, اکبر کی لاش لے آئے. ٹھیک ہے بچوں کو بلانا پڑا, ان کی مدد سے لائے, مگر لے آئے. اور محمد کی لاش لے آئے, قاسم کی لاش لے آئے, عباس کی خبر آ کے سنا دی فوراً. لیکن یہ 6 مہینے کا لاشا, آپ نے اعمال عاشورہ کیے نا, حسین 6 مہینے کا بچہ لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں, ہمت جواب دے جاتی ہے, پلٹ آتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر پلٹ آتے ہیں. 7 مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا ہے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں. ایک مرتبہ جی کڑا کر کے آواز دی, رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. رباب سے پہلے وہ 4 سال کی بہن آ گئی ہے, بابا بھیا کو پانی پلا لائے. حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. اتنے میں رباب آئی, کیا دیکھتی ہے کہ 6 تیر لگا ہوا جیسے سکتا آ گیا, کچھ نہ منہ سے نکل سکا. پر ایک جملہ ماں نے کہا, برائی اب اس میں کا جنہ, اے بیٹا ارے کیا تجھ جیسے بچوں پر بھی رحم نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق فرما. جب تک زندہ ہے میرے اہل بیت سے وابستہ, مرنے کے بعد جوار معصومین مجھے رہ کر
یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.